السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 182، والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، سنستدرجوہم، ہم ان قریب آہستہ آہستہ انہیں پستی میں گرا دیں گے، من حیث لا یعلمون، اس طرح کہ انہیں اس کا علم تک نہیں ہوگا۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس بات کا انکار کرنا کہ یہ آیتیں اللہ کی نہیں ہیں بلکہ خود سے بنا لی گئی ہیں، اور یہ بہت بڑی تہمت ہے لگانے والے پر اور جو لگا رہا ہے اس کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو اختیار دے دیتا ہے کہ سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے یا گمراہی کا، اور بندہ جب گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ اپنے مالک کی نافرمانی میں سرگرم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کیسے جمع ہو رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس کی قوت، اس کا اقتدار بھی پھیلتا ہے، اس کی سرحدیں بھی پھیلتی ہیں، اور وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ بس اب وہ کامیاب ہے، یہاں تک کہ وہ اتنی آگے پہنچنے کے بعد گمراہی کے آخری کناروں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ وہ بس پھسلتا ہی چلا جاتا ہے اور ہلاکت اور گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اس چیز کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ جو سنستدرجوہم کا لفظ ہے نا، اس کو استدراج، یعنی کہ اتنا آہستہ آہستہ اللہ اس کو ہلاک کرتا ہے کہ اسے شعور بھی نہیں ہوتا کہ میں ہلاک ہو رہا ہوں، اور وجہ کوئی اور نہیں ہوتی، صرف اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اس کی اپنی گمراہی ہوتی ہے، اس کا اپنا نشہ ہوتا ہے جس میں وہ گرفتار ہوتا ہے، اور وہ اس نشے میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت، اپنی ذات، اپنا مرتبہ، اپنا انسان ہونا تک بھول جاتا ہے، اور وہ ایک خالق کو بھول کے بس اپنی بدعمالیوں میں اتنا زیادہ غرق ہو جاتا ہے کہ اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں کہاں سے چلا تھا اور آج کہاں پہنچ گیا۔ آیت نمبر 183، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں مہلت دیتا ہوں انہیں، اِنَّ، بے شک، قیدی، میری خفیہ تدبیر، متین، بہت پختہ ہے۔ یہ خالصتاً اللہ پاک نے اپنی طرف، یعنی کہ یہ متکلم کا صیغہ ہے، املی، میں مہلت دیتا ہوں، یہ خالصتاً اللہ کریم نے اپنی طرف نسبت کر کے آیت نازل فرمائی ہے کہ وہ شخص جسے میں اتنی گمراہی میں مبتلا کرتا ہوں پھر میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، اور اتنی مہلت دیتا ہوں کہ وہ اس گھڑے میں اچھی طرح سے دھس جائے اور کبھی وہاں سے باہر نہ نکل پائے، اور میری خفیہ تدبیر بہت پختہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ پلاننگ کرتا ہے، وہ فریب کرتا ہے، وہ دھوکہ گھڑتا ہے، وہ کچھ بھی کرتا ہے، ایک اس کو پیدا کرنے والا خالق خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تو متین کس کی ہوئی؟ جو خالق ہوا اس کی، تو اس کی جو خفیہ تدبیر ہے وہ وہاں سے بچ نہیں سکتا، وہ بہت پختہ ہے، بہت متین ہے۔ آیت نمبر 184، اولم یتفکروا، کیا انہوں نے نہیں غور و فکر کیا، ما بصاحبہم، کہ ان کے صاحب پر، من جنۃ، جنون کا ذرا اثر نہیں، ان ہوا، نہیں ہیں وہ، الا مگر نذیر مبین، کھلم کھلا ڈر سنانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ کفار اسلام کیوں قبول نہیں کرتے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 40 سال بغیر اسلام کی دعوت دیے ان کے سامنے موجود تھے، دن رات حضور آپ کے سامنے رہتے تھے، اور جتنی شاندار شخصیت آپ تھے ان کے سامنے، عرب میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا۔ اس طرح کی ہستی جس کے چہرہ اقدس پہ دلائل ہوں، شہادتیں ہوں آخری نبی ہونے کی، اور وہ ساری جو نشانیاں ہیں وہ جو ان کی کتابوں میں لکھی ہیں وہ موجود ہو، تو ایمان لانے میں کیا تعامل تھا؟ انہیں تو چاہیے تھا کہ فوراً قبول کر لیتے، لیکن وہ قبول کر نہیں رہے تھے کہ ابھی وقت بڑا پڑا ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، بڑھاپے میں ایمان لے آئیں گے، لیکن موت کا تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے نا۔ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کائنات سماوی کی چیزوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، آیات کے ساتھ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ غور تو کرے، اللہ نے آسمان اور زمین میں کیا کیا کچھ نہیں پیدا کیا۔
جس وارفتگی کے ساتھ آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ ان کا مسلسل انکار بھی اتنے ہی شدید ہے۔ حضور ان کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن کفار کا یہ ماننا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ میں جنون ہے۔ جنون اس شخص کو کہتے ہیں جس پر کوئی اثر ہو باہر کی چیزوں کا، یا کوئی مینٹلی پرابلم کسی شخص کے لیے یہ لفظ ہو۔ لیکن یہاں پہ ایک لفظ ہے ما بصاحبہم، کہ ان کے صاحب پر۔ اب یہ کتنا پیارا لفظ ہے کہ وہ ہستی جو انسانوں کو صحابہ بناتی ہے، کتنا پیارا اس کا معنی بنتا ہے نا، کہ وہ ہستی جو لوگوں کو صحابی بناتی ہے، ان کے آپ دیکھیں جو آپ کو اپنی صحبت سے نواز کے آپ کو صحابی بنا رہے ہیں، ان کی ذات مبارکہ میں جنون کا شائبہ تک نہیں ہے۔ شائبہ ہوتا تو 40 سالہ زندگی آپ کے سامنے تھی، کیا کوئی ایک بھی ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ظاہر ہوا ہو جس سے جنون ثابت ہو تو بتائیں۔ آپ صرف لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، اس کی دوزخ سے، محشر کی گرمی سے، پل صراط کی سختیوں سے، قبر کی سختیوں سے بچانے اور ڈرانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ ان سب سے بچانے کے لیے آئے ہیں اور اپنے رب کی رحمت میں لانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو اس سب سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ملنے والا، آپ کو اس سب سے کسی چیز کا فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ یہ سب کچھ آپ محض اللہ کی رضا، اس کے حکم اور اس کے نبوت کا حق ادا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس میں حضور کی اپنی کسی قسم کی ذاتی فائدہ نہیں ہے، بلکہ آپ ہمارا بھلا چاہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 185، اولم کیا نہیں ینظروا، انہوں نے غور سے دیکھا، فی ملکوت السماواتی، بادشاہت کو آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، وما خلق اللہ اور جو پیدا فرمائی اللہ نے، من شیئن جو بھی چیز اس میں، وان عسا اور اس میں کہ شاید، ان یکونا کہ آ گئی ہو، قد اقتربا نزدیک، اجلہم ان کی مقررہ میعاد، فبأی حدیث تو کس بات پر، بعدہ وہ اس قرآن کے بعد، یؤمنون ایمان لائیں گے۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے آسمانوں اور زمین میں جو ان کی نظروں سے نہیں گزری اور انہوں نے اپنے رب کے جلوے اس میں نہیں دیکھے۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ کیا کوئی شخص، کوئی بت، کوئی انسان، کوئی جن یا کوئی بے جان چیز بنا سکتی ہے جو اللہ کریم نے تخلیق فرما دی؟ اور وہ جس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، یعنی کہ قیامت کب آئے گی، ہو سکتا ہے وہ قریب ہو۔ آپ دیکھیں قیامت کا جو حقیقی علم ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے بار بار قرآن پاک کی آیات میں ہمیں مختلف دلائل کے ساتھ بیان فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہم دن رات ہوتے دیکھتے ہیں، وہ ہمارے جیسے انسانوں کا اس دنیا سے جانا ہے، اور وہ کتنی خاموشی کے ساتھ اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔ تو ان کو جب اپنی آخری لمحات کا نہیں پتہ، جو کہ کسی بھی لمحے آ جانی ہے، اگر بندہ مر گیا تو قیامت تو جب مرضی آتی رہے، اس کی تو قیامت آ گئی نا، اس کا تو لمحہ شروع ہو گیا، لمحہ قیامت شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی مقررہ میعاد، یعنی کہ جس وقت انہوں نے اس دنیا سے جانا ہو وہ آ چکی ہو۔ تو اب خاتم النبیین کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے، آخری کتاب جو کہ ختم کتب ہو گئی، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب اترے گی، نہ کوئی لائحہ عمل ہمارے پاس ہوگا، نہ کوئی صحیفہ، نہ کوئی دلیل، کسی چیز کو نہیں مانا جائے گا۔ اس کے بعد جو بھی لائے گا جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ بس یہی حتمی دائمی ابدی کلام اور ابدی رسول اور ابدی حکومت اور حکم ہے جو اللہ کی طرف سے آ گئے ہیں۔ تو اب ان سب کے بعد کس پر ایمان لانا ہے جو ابھی بھی ایمان نہیں لانا؟ تو یہ تو حتمی ہے، اور اس سب کا ان کی پچھلی کتابوں میں تذکرہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ آج تک جو سیدھے راستے پر ہیں وہ حضور کو دیکھ کر گمراہ نہ ہو جائیں، وہ سیدھے راستے ہی پر رہیں۔ لیکن بات ساری نصیب پہ اور تقدیر پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ اگر قسمت میں اور تقدیر میں ایمان لکھا ہے تو وہ ضرور لے آئیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر جتنا مرضی زور لگا لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
آیت نمبر 186 من یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فلا ہادی لہ، تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، ویذرہم، اور وہ رہنے دیتا ہے، فی طغیانہم، اپنی گمراہی میں، یعمہون، کہ وہ بھٹکتے رہیں۔ اللہ ہی ہادی ہے اصل میں، وہ اپنے بندوں سے ہدایت پہنچائے، وہ اپنی کتابوں سے پہنچائے، وہ میڈیا کے کسی کلپ سے پہنچا دے، وہ اپنے نبیوں سے پہنچائے، وہ کسی بھی طریقے سے اپنے بندے کو ہدایت پہنچا دیتا ہے جس کو پہنچانا چاہتا ہے، اور جس کو نہیں پہنچانا چاہتا اس کو لاکھوں وسائل اور چیزیں اور ذرائع بھی موجود ہوں، وہ اپنی گمراہی میں ہمیشہ بھٹکتا رہتا ہے، وہ سیدھا راستہ نہیں پاتا۔ ریزن صرف اللہ کی چاہت ہے کہ اللہ اس شخص کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتا۔ آیت نمبر 187 یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ، قیامت کے متعلق، ایان مرساہا، کہ اس کا وقوع کب ہوگا، قل، آپ فرما دیجئے، انما، بے شک، علمہا، اس کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا، نہیں ظاہر کرے گا، یہ تجلی سے لفظ نکلا ہے، یجلیہا ظاہر کرے گا، لیوقتہا، اسے اپنے وقت پر، الا ہو، مگر کہ وہی، یعنی کہ وہ اللہ اس کو اپنے وقت پہ ظاہر کر دے گا، ثقلت، بھاری ہے، فی السماواتی، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، یہ حادثہ یعنی کہ قیامت، لا تاتیکم، نہیں آئے گی تم پر، الا مگر، بغتتاً، اچانک، یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، کأنک، جیسے، حفی عنہا، آپ خوب تحقیق کر چکے ہیں اس، قل، آپ فرما دیجئے، انما، بے شک، علمہا، اس کا علم، عند اللہ، اللہ ہی کے پاس ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، اس کا علم نہیں رکھتے، نہیں جانتے۔ قیامت جو ہے یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یعنی کہ آخری دن، قیامت کے دن پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی مومن سب پر ایمان لے آئے اور قیامت کا انکار کر دے تو بس وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اور قرآن پاک کی الحمد سے والناس تک پوری کوشش رہی ہے ہر آیت میں، بہت ساری جگہوں پر، کہ اس یقین کو راسخ کر دیا جائے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اور جو بندہ دنیا میں جس طرح کے اعمال کرتا آیا ہے اسے آخرت میں اس طرح کی ہی رحمتوں یا زحمتوں سے گزرنا ہوگا۔ لیکن جتنی بھی ڈیٹیل کے ساتھ بار بار تذکرہ بھی ہے نا، تب بھی کہیں بھی قیامت کے دن کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ یہ وہ دن ہے۔ احادیث سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ یہ ہوگا اور اس طرح ہوگا، پھر اس کے بعد 40 سال تک یہ ہوگا، اس طرح ہوگا، یعنی کہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے واقعات اور حالات بتائے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کس دن آنی ہے، کس تاریخ کو آنی ہے، کس لمحے میں آنی ہے، یہ نہیں بتایا۔ اس کا انتہائی علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا، علمہا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، یعنی کہ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ لیکن اس سب سے یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا نہیں گیا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو جو احادیث میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، اور وہ جو سٹارٹ بھی ہو چکی ہیں، صغریٰ اور کبریٰ، اور قیامت کی بڑی نشانیاں، اور دعوت الارض، اور امام مہدی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، سورج کا مغرب سے نکلنا، اور جتنا کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ ایک شخص بازار جائے گا، وہ تھان سے کپڑا اتارے گا، اور کپڑا اتارے گا، اور وہ جتنا کپڑا وہ اس کو کہے گا وہ اتنا اتار رہا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، یعنی کہ اتنی بغتتاً، اتنا نہیں پتہ ہوگا کہ آج 10 محرم کا دن ہے، آج جمعے کا دن ہے،
اور آج قیامت آ جائے گی، اتنا بھی شعور میں نہیں ہوگا کہ آج قیامت کا دن ہے، اس طرح سے وہ اچانک آئے گی۔ یہاں پہ بھی اللہ پاک نے لا تأتیکم الا بغتہ جو بیان فرمائے ہیں الفاظ، اس میں بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ بالکل اچانک آئے گی، انسان کے سان و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کل تک دنیا تھی اور آج سے آخرت شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اس بات کی تحقیق کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں جیسے کہ آپ نے بڑی تحقیق کی ہے، حالانکہ اللہ نے جو آپ کو علوم سکھائے ہیں ان میں سے سب بیان کرنے کا آرڈر آپ کو بھی نہیں دیا گیا، اتنا دیا گیا جتنا کوئی اٹھا سکتا، جتنی کسی کے اندر کیپیبلٹی تھی، جتنی صلاحیتیں تھیں۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار بیان فرمایا تھا نا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم کے 2 خزانے عطا فرمائے، ایک خزانہ جو میں نے لکھ کے سب کو بتا دیا، اور دوسرا خزانہ اگر میں ظاہر کر دوں تو تم لوگ میری گردنیں اتارنے لگ جاؤ۔ یعنی کہ ایسے ایسے علوم کے جو عام آدمی کو پتہ چل جائیں تو وہ کنفیوژنس کا شکار ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والی باتیں جو صریحاً سمجھ میں آ جانے والی ہیں ان کا ضرور تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہرگز اپنے دل میں، اپنے دماغ میں یہ گمان نہ لایا جائے کہ حضور کو قیامت کے حتمی آنے کا علم نہیں تھا، بلکہ یہ وہ بات تھی جس کو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ انبیاء اولیاء کرام تک، کاملین تک بھی پہنچایا، لیکن آپ کو آگے بیان کرنے سے منع فرمایا تاکہ لوگ اس بات پر اکتفا نہ کر کے بیٹھ جائیں کہ قیامت تو ابھی بہت صدیاں دور ہے، لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کو اس دن تک موقوف کر دینا چاہیے، جب اس کے آنے میں اتنے سال رہ جائیں گے تو ہم عبادت شروع کر دیں گے، بنی اسرائیل کے اس شخص کی طرح جس کا واقعہ ہم نے پیچھے بیان کیا، اور اس کے اوپر ہم نے ایک شارٹ کلپ بھی بنایا کہ اس نے کس انداز سے اپنی ساری زندگی کو لہو و لب میں ضائع کیا، حالانکہ اس کو اللہ نے 1000 سال دیے تھے۔ تو آج ہمیں جتنا وقت ملا ہے ہمیں اس کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں، آج سوئے ہیں پتہ نہیں صبح ہماری نصیب میں صبح کی سانسیں لکھی ہیں کہ نہیں، صبح کی عبادت لکھی ہے کہ نہیں، صبح کا رزق لکھا ہے کہ نہیں کہ آج ہم اس رزق کو پورا کر چکے ہیں یا نہیں۔ تو یہ خفیٌ اور بغتہ ہمیں اس بات کی طرف پن کرتی ہے، ہمیں دوڑاتی ہے اس بات کی طرف کہ ہمیں آج سے اپنی قیامت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر دیکھیں آیت کے پہلے حصے میں ہے علمها عند ربی، اور پھر ہے علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس۔ 2 بار ایک ہی آیت میں اللہ پاک نے اس علم کو اپنے علم کا وہ محیط حصہ بیان فرمایا ہے کہ جس پر کوئی قابض نہیں ہو سکتا، یہ اس علیم الخبیر خدا کا خاص علم ہے جسے وہ جانتا ہے، اور اس نے اس کو کسی پر اختیار نہیں دیا۔ لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری ہستی ہیں، اللہ کو بڑی محبوب ہیں، اور انہوں نے جتنے راز آپس میں شیئر کیے ہیں معراج کی رات، ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں جانتے کہ یہ علم بھی ان کے پاس ہوگا، لیکن آپ کو آگے بتانے سے منع کیا گیا۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ نے علوم کے خزانے کس انداز سے اپنے محبوب علیہ السلام تک اتارے ہیں۔ ایک کال یہاں پہ ہم ضرور تفسیر روح المعانی کا درج کرتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے وقت سے مکمل طور پر آگاہ فرما دیا ہو، لیکن وہ کمال علم ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور مکمل سے مساوی ہو سکتا ہو، اور پھر اپنے رسول کو کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر مخفی رکھنے کا حکم دے دیا ہو، یعنی کہ جو اللہ کا علم ہے وہ حضور کے علم کے مساوی تو نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا بھی عطا فرمایا ہو حضور کو اسے آگے بیان کرنے سے اور اسے پوشیدہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اور آپ کے پاس جگہ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔